شاہ جی آپ کے خیال میں 25 مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ شکریہ بلال بھائی آپ کا. سلامت رہیے, آپ کی مہربانی ہے, آپ تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی ایسا ہے کہ 2025 کا یہ وہ سال ہے کہ جس کا میں خود بڑے طویل عرصے سے بینگ ایسٹرالوجر انتظار کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہر شخص کا ایک نصیب اور مقدر ہوتا ہے جی, اسی طرح جب ممالک دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایک ذائچہ بنتا ہے اور ان کا نصیب کا ایک رولنگ پلانٹ ہوتا درست ہے. پاکستان کے ذائچے میں اس کا جو نصیب کا حاکم سیارہ ہے وہ ہے سیٹرن زحل. ٹھیک. 28 نومبر 2024 کو اس کا 19 سالہ ایک اچھا دور شروع ہوا ہے جو کہ 19 ایئرز کا, جس کو ہم اپنی زبان میں مہادشا کہتے ہیں یا دور اکبر کہتے ہیں, وہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہ اگلے 19 سال تک رہے گا کہ 2025 کا سال اس کے جو بھی اثرات ہیں, پاکستان کا نصیب, پاکستان کی کامیابی, پاکستان کے ادارے, پاکستان کا کاروباری معاملات, ایون پاکستان کی کچھ حد تک اکانومی کے معاملات کافی حد تک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے یا اس کی بنیاد ہوگی, اور اس کے ثمرات ایگزیکٹلی ہمیں جون سے ملنا شروع ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سامیہ جی ذکر کر رہی تھی وہ فیبرری اور وہ جو انٹینس, وہ ڈیٹ ہے 28 مارچ کی کہ 29 مارچ کی سوری کہ 29 مارچ کو ایک ہی ہاؤس میں 7 پلانٹس اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایگزیکٹ اسی دن سورج گرہن بھی لگ رہا ہے. یہ بڑا بھاری کام ہے. اور یہ لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا؟ 19 دسمبر 2019 میں جب کووڈ آیا تھا اور ایک پوری دنیا گلوبلی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. تو یہ ایک بڑا خطرناک ایک گرینڈ الائنس ہو رہا ہے پلانٹس کا. یہ ایک ہی دن رہے گا, یہ ایک ہی دن رہے گا, لیکن اس کے بعد مون وہاں سے نکل جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑنا شروع کریں گے. لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں, کوئی بھی سورج گرہن لگتا ہے اس کا اثر 30 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور 30 دن بعد تک رہتا ہے. کوئی بھی چاند گرہن لگتا ہے وہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتا ہے. تو اس کا امپیکٹ پاکستانی حالات یا گلوبلی بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو یہ رہے گا. جون کے بعد سے جا کے پاکستان کے اندر یہ جو نصیب کا دور ہے مہادشا کا, اس کا امپیکٹ ہمیں ملے گا کیونکہ 29 مارچ کو زحل نے بھی اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے. ایکویریس سے نکل کے اس نے کیپریکون میں جانا ہے 2.5 سال کے لیے. تو پاکستان کے ذائچے میں فائنینشلی معاملات کا آغاز ہونا, کوئی بھی خرابی نہ ایک دن میں آتی ہے نہ جاتی ہے. تو پلانٹس جیسے جیسے اپنی ڈگری پکڑتے جائیں گے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اب وہ وقت آیا ہے 2025 میں کہ اب پاکستان کو چلانا کس نے یہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا. جو مرضی آئے جو مرضی جائے اس سے اب فرق نہیں پڑے گا. پولیٹیکلی انٹینسٹی یا تھوڑے سے حالات ڈسٹرب ضرور ہوں گے, لیکن الحمدللہ پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں, جب آپ کہتے ہیں پاکستان کو کوئی بھی چلائے, اس کا مطلب کوئی بھی سیاستدان آئے یا نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب نہیں پڑتا کہ وہ جو پہلے پاکستان کے اندر کچھ فیسز تھے ابھی بھی ہیں, ان کی پذیرائی بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے, ڈکلائن کی طرف جائیں گے, اور لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے پولیٹکس کے اندر وہ بھی کافی کم نظر آئے گا. جب آپ شاہ جی کہہ رہے ہیں نا کہ جو مرضی سیاستدان ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا, تو یہ بڑے ادب کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ سوال پوچھ رہا ہوں. جب سے حافظ صاحب تشریف لائے ہیں نا, چیف آف آرمی اسٹاف, ہماری اکانومی جو ہے وہ دھکے کھاتی کھاتی کسی لائن پہ پڑ گئی ہے. یہ بہتری کی طرف سلسلہ رہے گا؟ بالکل رہے گا. دیکھیں, جب میں بات کر رہا ہوں نا کہ اگلے 19 سال میں ٹھیک ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہر چیز نے ٹھیک ہونا ہے. سیاستدانوں نے بھی ٹھیک ہونا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک شخص ہے نا وہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے, تو پاکستان اب 60 سال کے اب اس سے بھی اوپر چلا گیا. 76 تو اب جتنا بھی فرسودہ نظام ہے, جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں, ان سب چیزوں نے ریٹائر ہونا ہے اور نئی چیزوں نے آنا ہے, اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اور 2025 کے اندر 4 شخصیت ہیں جو 2025 میں ہمارے ملک کو چلائیں گی, جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے, جن کا نام لام سے شروع ہوتا ہے, جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہے, الف لام عین اور میم سے شروع ہوتا ہے. یہ 4 حروف والے افراد ہوں گے جو پاکستان کو 2025 یہ چاہے اداروں کے سربراہ ہوں چاہے سیاستدان ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, یہ پاکستان کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے. الف لام عین اور میم, یہ 4 حروف کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کو چلائیں گے. ان کو چلائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ہمیں بہتری کی طرف جائے گی. بیچ میں ایک جھٹکا آئے گا, یہ مارچ والا جو مہینہ ہے یہ تھوڑا کرٹیکل ہے, لیکن جون کے بعد سے چیزیں اور بہتری کی طرف انشاءاللہ چلی جائیں گی. جون کے بعد بینک جو ہے وہ سارا نیا نظام لے کر آتے ہیں نا, اپنی اکاؤنٹیبلٹی ساری کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ماشاء اللہ نظر آتا ہے پاکستان میں. دیکھیں, پاکستان جب بنا تھا نا, اس کا رولنگ پلانٹ ہے مارس,
اور مارس کا تعلق ہے منگل سے. پاکستان میں جتنے بھی ماشاءاللہ لگے ہیں سب منگل والے دن لگے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تعدی خیر ہوئے. کہ اچھا, کوئی بھی ایسا ماشاءاللہ جو ہے وہ منگل والے دن سے نہیں منگل کو بلکہ لگا. پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ایونٹس ہوئے جنہوں نے پاکستان کے آنے والے دن بدلیں وہ سب منگل والے دن ہوئے. چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو یا پشاور میں APS والا عدالتی واقعہ فیصلے تھا, ویسے جمعے کو آئے ہیں زیادہ. 9 مئی تھا, یہ بھی منگل کا دن تھا. 9 مئی بھی منگل کا دن, منگل کا دن تھا 9 مئی بھی. تو جنہوں نے بہت ساری چیزیں اوپر نیچے کی ہیں, تو یہ سال بھی منگل کا ہے, 9 کا تعلق بھی منگل سے ہے. لیکن انفارچونیٹلی 2025 جیسی شروع ہو رہا ہے, مریخ جو ہے سب سے ورس پوزیشن پہ, خراب جگہ پہ, جون تک اس نے رہنا ہے. تو پہلے 6 مہینے اگر میں کہوں تو کوئی ایسے امکانات تو نہیں ہے کہ کوئی مارشل لا لگ جائے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں, ہمیشہ سے پاکستان میں امکانات رہے ہیں ویسے مارشل لا کے, چونکہ مارس اس کو رول کر رہا ہے. 2025 میں مارس ویک ہے, اس سال میں تقریباً ایسی چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی.